بسم اللہ الرحمن الرحیم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ محترم حضرات، کل 5 ستمبر ہے اور 5 ستمبر کو ہندوستان کے اندر یوم اساتذہ یعنی ٹیچرس ڈے منایا جاتا ہے۔ اب لوگوں کو صرف یہ معلوم ہے کہ حکومت ہی اساتذہ کو اعزاز دیتی ہے اور حکومت ہی ان کو بلند مقام دیتی ہے اساتذہ کو۔ مجھے آج آپ حضرات کے سامنے یہ عرض کرنا ہے کہ اسلام میں استاد کا کیا مقام ہے۔ اسلام ایسا مذہب ہے، کوئی شعبہ اور اسلام کا کوئی حصہ ایسا خالی نہیں ہے کہ جس میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم نہ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شعبے میں، ہر حصے میں تعلیم دی ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان فرمائی، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ وہ کتاب سکھاتے ہیں، وہ حکمت سکھاتے ہیں۔ اب جو انسان کسی کو کچھ سکھاتا ہے اسی کو استاذ کہا جاتا ہے۔ تو کتنا اونچا مقام ہے استاد کا کہ اس کا تذکرہ اللہ نے قرآن شریف کے اندر بیان فرمایا، اور خود جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما بعثت معلما، کہ مجھے مبعوث بنایا گیا ہے، مجھے بھیجا گیا ہے ایک استاد بنا کر کے۔ اور استاد کون ہوتا ہے؟ استاد زندگی گزارنے کے طریقے، عبادت کرنے کے طریقے، بڑے چھوٹے کے آداب، ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، بیوی بچوں کے کیا حقوق ہیں، یہ تمام چیزیں جو انسان سکھاتا ہے اس کو استاد کہا جاتا ہے۔ یا اسی طریقے سے علم فلکیات، علم سائنس، علم جغرافیہ یعنی دنیاوی علوم جو سکھائے جاتے ہیں ان کو بھی اساتذہ کرام کہا جاتا ہے۔ کوئی سا بھی علم ہو انسان کو برائی کی طرف نہیں لے جاتا، بلکہ ہر علم انسان کو اچھائی کی تعلیم دیتا ہے اور اچھائی کا سبق دیتا ہے۔ ہمیں آج ان چند لمحات میں یہ غور و فکر کرنا ہے کہ ہم اپنے اساتذہ کی اور اپنے استادوں کی کتنی عزت کرتے ہیں، کتنا احترام کرتے ہیں، ان کا مقام کیا ہے اور ان کا مرتبہ کیا ہے۔ ہم اس مقام اور مرتبے کو ان کو دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟
یہ چند باتیں مجھے آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہیں، اور ہمارے اکابرین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اپنے اساتذہ کی کتنی خدمت کیا کرتے تھے، کتنا ادب کیا کرتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے آتا ہے کہ استاد کے سامنے جب کتاب لے کر کے بیٹھتے تھے اور ورق کھولنے کی نوبت آتی تھی تو بہت آہستگی کے ساتھ کھولتے تھے۔ پوچھا گیا کہ آپ اتنی آہستگی کے ساتھ ورق کو کیوں کھولتے ہیں، پیج کو کیوں پلٹتے ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ میرے ورق کھولنے میں جو آواز آتی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے استاد کو اس آواز سے تکلیف پہنچ جائے۔ یہ تو ہمارے اکابرین کا طریقہ تھا، اور بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے، آج سے 40-50 سال پہلے طلباء اور طالبات اپنے اساتذہ کا بڑا اعزاز، بڑا اکرام کیا کرتے تھے۔ آج وہ چیز طلباء کے اندر نہیں ہے، آج وہ چیز اسٹوڈنٹس کے اندر نہیں ہے۔ اپنے اساتذہ سے برا بھلا اور اپنے دلوں کے اندر ان کے تعلق سے بدگمانیاں، یہ ساری چیزیں آج ہو رہی، لیکن ہمارے اکابرین اور ہمارے بڑے، چاہے وہ دنیاوی تعلیم کے اساتذہ ہوں، چاہے وہ دینی تعلیم کے اساتذہ ہوں، وہ اپنے اساتذہ کا بڑا احترام کیا کرتے تھے۔ بڑے بڑے بادشاہ اساتذہ کے پیروں کے اندر آ کر کے گر جایا کرتے تھے۔ آپ نے سنا ہوگا خلیفہ ہارون رشید کا نام۔ خلیفہ ہارون رشید کا بیٹا ایک دفعہ اپنے استاد کے اعضائے وضو کے اوپر پانی گرا رہا تھا، یعنی لوٹا ہاتھ میں ہے اور ان کے پیروں کے اوپر پانی گرا رہا ہے۔ خلیفہ نے دیکھ لیا اور دیکھنے کے بعد بڑا غصہ کیا، برہم ہوئے خلیفہ۔ استاد نے کہا کہ نماز کا وقت ہو رہا تھا، اس لیے میں نے شہزادے کو یہ زحمت دے دی کہ وہ میرے اعضائے وضو دھلوا دے۔ تو معلوم آپ کو خلیفہ ہارون رشید نے کیا جواب دیا؟ خلیفہ ہارون رشید نے یہ فرمایا کہ میرے غصے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے پیر کے اوپر پانی ڈال رہا ہے، میرے غصے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا ایک ہاتھ خالی ہے اور ایک ہاتھ کے اندر لوٹا لے رکھا ہے اور پانی گرا رہا ہے۔ میں یہ چاہتا تھا کہ میرا یہ فرزند اور یہ شہزادہ ایک ہاتھ سے پانی گرائے اور دوسرے ہاتھ سے پیروں کو ملے، میں یہ چاہتا تھا۔ تو یہ وقت کے خلیفہ ہارون رشید کا واقعہ کتابوں کے اندر مرکوز ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم اپنے اساتذہ کا احترام کرتے ہیں، ہم اپنے اماموں کا، اپنے مؤذنین کا احترام کرتے ہیں۔ امام بھی ایک استاد ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان کسی انسان کو ایک بات بھی سکھا دے وہ بھی استاد ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ کتا جو ہوتا ہے یہ کب بالغ ہوتا ہے؟ غور سے سننے کا مقام ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا کہ کتا کب بالغ ہوتا ہے۔ انہوں نے بڑا غور و فکر کیا اور بہت زیادہ غور و فکر کرنے کے بعد انہوں نے سوچا کہ زیادہ تر کتے کون لوگ پالتے ہیں، ان کو یہ مسئلہ معلوم رہے گا۔ تو اس زمانے میں کتے پالتے تھے بھنگی لوگ،
آج تو یہ فیشن بن گیا ہے کتے پالنے کا، مسلمان بھی پال رہا ہے اور غیر مسلم بھی پال رہا ہے۔ غیر مسلم کا چھوڑیے، مسلمان کو اپنے اسلام کی تہذیب معلوم نہیں ہے، کتے ہی پالنا شروع کر دیے۔ کتے کا حکم نہیں ہے اسلام کے اندر کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے دور کے اندر بھی یہ بات تھی کہ اگر کتا پالو تو اس کو دروازے کے باہر رکھو تاکہ وہ تمہارے گھر کی نگہبانی کرے۔ آج کتے کاروں میں گھوم رہے ہیں، آج کتے مسیریوں کے اوپر سو رہے ہیں اور انسان روڈ کے اوپر اینٹ رکھ کر کے سو رہا ہے۔ آج یہ حالت ہے، یہ اسلام سے دوری کا نتیجہ ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھنگی کو دیکھا اور اس سے پوچھا کہ بھائی مجھے یہ مسئلہ معلوم نہیں ہے، آپ بتا دیجئے کہ کتا کب بالغ ہوتا ہے۔ تو اس بھنگی نے عرض کیا کہ حضرت جب وہ ٹانگ اٹھا کر کے پیشاب کرنا شروع کر دے یہ سمجھ لیجئے کہ وہ بالغ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کتنا اونچا مقام ہے۔ آپ یہ کہیں گے کہ مسجد میں کتے کا نام؟ امام ابو حنیفہ، ہم لوگ جو ہیں وہ حنفی المسلک ہیں، ہم لوگ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں کہ ہم حنفی ہیں، سنی ہیں۔ تو یہی وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، انہوں نے اپنی کرسی کو چھوڑ دیا اور اس بھنگی کو کرسی کے اوپر بٹھا دیا۔ لوگوں نے پوچھا حضرت یہ تو بہت ہی آخری طبقے کا آدمی ہے، اس کو آپ نے کرسی دے دی، بچھا دیا اس کو کرسی کے اوپر اور آپ کھڑے ہو گئے؟ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ میرا ایک مسئلے کا استاد ہے اور میرے اوپر لازم ہے کہ میں اپنے استاد کا احترام کروں، میرے اوپر لازم۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کے ہم نام لیوا ہیں اور انہی کے نام سے ہم لوگ اپنے آپ کو حنفی المسلک کہتے ہیں۔ آج حالت کیا ہے؟ میں آپ کو چند مثالیں دوں گا۔ مسجد میں آتا ہے ایک جنٹل مین اور اگر یہ گھنٹی بج گئی اور امام صاحب وضو کر رہے ہیں تو وہ کہتا ہے چلو نماز پڑھاؤ۔ اگر اس سے کہا جائے کہ امام صاحب وضو میں ہیں تو وہ کہتا ہے میں 1 سال کے بعد مسجد میں آیا ہوں، وقت پر نماز پڑھوں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں آپ کو ایک مسئلہ بتاتا ہوں۔ موت کے علاوہ پوری دنیا کے اندر، پوری ہسٹری کے اندر موت ایسی چیز ہے، اس کے تعلق سے اللہ نے قرآن شریف کے اندر بیان فرمایا اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب اس کا وقت آ جاتا ہے تو 1 سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ جتنے مسائل ہیں وہ 1 سیکنڈ کیا 2 منٹ بھی آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ نمازوں کے اوقات کو پھیلا کر کے رکھا ہے۔ مثلا فجر کی نماز کا وقت سورج نکلنے سے پہلے پہلے، اب سورج نکلنے سے پہلے پہلے وہ انسان پڑھ لے۔ مثال کے طریقے سے اگر سورج 6 بجے نکل رہا ہے تو 5:55 پر بھی پڑھ سکتا ہے، 50 منٹ کے اوپر بھی پڑھ سکتا ہے، 5:30 بجے بھی پڑھ سکتا ہے، 5:15 بجے بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ 5:15 بجے سے 6 بجے تک فجر کا ٹائم، اس کے اندر کبھی بھی انسان ادا کر لے، اس کا ایک وقت کوئی متعین نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اپنے امام کا یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے تھے۔
مساجد کے اندر ایک وقت متعین ہوتا ہے، یہ ہم مانتے ہیں ایک وقت ہے، لیکن اگر ایک لحظہ، ایک ساعت اگر آگے پیچھے ہو جائے تو کون سی قیامت آ جاتی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں صف کے اندر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں صفوں کے اندر، لیکن کوئی اٹھ نہیں رہا ہے اور نماز کا وقت ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے فرمایا کہ ابو بکر میری طبیعت خراب ہے، آپ نماز پڑھاؤ۔ تب جا کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھائی۔ تو انسان مساجد کے اندر آتا ہے اپنی جنت کو سنوارنے کے لیے، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، اور یہاں پر آ کر کے ہنگامہ آرائی بہت سے لوگ کرتے ہیں۔ ایک صاحب آئے، میں وہ مسجد میں نماز پڑھا، اس مسجد میں نماز جو تھی وہ 5 بجے ہو رہی تھی، یہاں 5:15 بجے ہو رہی ہے، کب ٹائم چینج ہوگا؟ ارے تیرے اوپر کیا مصیبت آ گئی؟ تو کیا 5:15 بجے نماز نہیں پڑھ سکتا؟ کیا 5:15 بجے نماز نہیں ہوگی؟ ٹائم چینج ہوگا، 2-4 دن کے اندر چینج ہو جائے گا، لیکن آ کر کے ماحول کو خراب کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ان کی نمازوں کا بھی ثواب نہیں ملتا۔ میں کھول کر کے کہہ رہا ہوں یہ بات، مجھے یہاں پر 35 سال ہو گئے ہیں، مجھے معلوم ہے کون کس کس خصلت کا آدمی ہے، اور اس طریقے سے محلے کے اندر، معاشرے کے اندر فساد مچانے کی کوشش کی جاتی ہے، ذہنوں کو بگاڑنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اپنے اساتذہ کرام کا احترام، اپنے اماموں کا احترام، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم بعد میں سیکھو، پہلے ادب سیکھو۔ ادب کرنا سیکھو، پہلے اپنے ماں باپ کا ادب کرو، اپنے بڑوں کا ادب کرو، اپنے اماموں کا، اپنے مؤذنین کا ادب کرو، اپنے اساتذہ کا ادب کرو۔ اس کے بعد جب ادب کرو گے، اس کے بعد تمہیں علم دیا جائے گا۔ تو علم بعد میں سیکھنے کو کہا ہے اور ادب پہلے سیکھنے کو کہا ہے۔ تو اساتذہ جو ہوتے ہیں ان کا ایک بہت اونچا مقام ہوتا ہے۔ کل یوم اساتذہ ہے، اور پوری ہندوستان کے اندر اور پورے انڈیا کے اندر ہم لوگ کل یوم اساتذہ منا رہے ہیں۔ یوم اساتذہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اساتذہ کی عزت افزائی کی جائے، کہ وہ لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں، وہ بچوں کو سکھاتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں۔ اور ایک جگہ تو یہ لکھا گیا ہے کہ تمہارے اساتذہ تمہارے ماں باپ کے برابر ہیں، وہ تم کو علم پڑھاتے ہیں، بھلے برے کی تمیز سکھاتے ہیں، اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے وہ تم کو سکھاتے ہیں۔ تو استاد بھی ماں باپ کے برابر ہوتا ہے۔ ماں باپ، یہ جو ماں باپ ہوتے ہیں یہ انسان کے جسم کی تربیت کرتے ہیں، اور استاد اس کی روح کی تربیت کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، خلیفہ دوم ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تبارک و تعالی نے بہت اونچا مقام دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے، اور ان کی وجہ سے کئی دفعہ قرآن بھی نازل ہوا۔ جیسا انہوں نے چاہا ویسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف نازل فرمایا۔ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں، مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ جب ان کا آخری وقت ہوا تو آخری وقت کے اندر ان سے پوچھا گیا کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ حالانکہ اتنا اونچا مقام، امیر المومنین ہیں، بادشاہ ہیں، اور نبی کی بشارت ان کو دی گئی، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن شریف کی کئی آیتیں ان کی موافقت کے اندر اتاری۔ اتنا اونچا مقام ہوتے ہوئے
آخری وقت کے اندر امام شافعی، امام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا گیا کہ آپ کی کوئی آخری خواہش ہو تو بتاؤ، کہ ہاں میری ایک خواہش ہے اور وہ خواہش پوری نہیں ہو سکی، میرا آخری وقت آ گیا ہے، وہ خواہش پوری نہیں ہوئی اب تک۔ کہ حضرت وہ کیا خواہش تھی آپ کی؟ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں استاد نہ بن سکا، یہ میری آخری خواہش تھی، میں استاد بھی بن جاتا تو میری خواہش پوری ہو جاتی۔ تو اتنا اونچا مقام ہے اساتذہ کا۔ اس لیے باتیں تو اساتذہ کے تعلق سے بہت ساری ہیں، وقت ہو چلا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان چند باتوں کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔